الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را کتاب احکمت آیات سورہ ہود ہے اور ابتدا میں اللہ کے کلام کی عظمت اور اس کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اختصار سے تعارف ہے، خیال رکھنا اس ذات کی طرف سے ہے جو حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے، کہ اس کے قوانین اور ضابطوں میں اس ذات کا علم ہے جو ہر چیز سے باخبر ہے، اور اس ذات کی حکمت اور مصلحت ہے کہ سب سے بڑا حکیم ذات ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے، انی لکم منہ نذیر و بشیر، اور جو بھی توبہ اور استغفار کفر و شرک سے سچی توبہ اور استغفار کرے گا اس کی برکتیں اسے دنیا میں بھی نصیب ہوں گی۔ یمتعکم متاعا حسنا، متاعا حسنا سکون کی زندگی، عزت کی روزی، اطمینان، یہ اللہ رب العزت استغفار کی برکت سے اس دنیا کے اندر بھی عطا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے اللہ ہر تنگی سے راستہ نکال دیتا ہے، ہر غم سے اللہ نجات نصیب فرما دیتا ہے، روزی کا انتظام وہاں سے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی وہ راستہ وہ شکل نہیں ہوتی، اللہ وہاں سے روزی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو شرک سے، کفر سے، نفاق سے، گناہوں سے سچی توبہ ہے تو اس کی برکتیں دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ بعض منافق کفار چپکے سے سرگوشیاں کر کے اپنے اوپر کپڑے ڈال کر گفتگو کرتے تو بتایا کہ اللہ تو وہ ذات ہے جو سب کچھ ہی جانتا ہے، اور اس کی شان تو یہ ہے وہ تو دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، اور اس کی قدرت کاملہ اور کامل علم اور قدرت کاملہ ہے کہ اس نے ہر مخلوق کے رزق کی کفالت اپنے ذمے لی ہے، کہ مخلوق کی ہر قسم کے مخلوق کی رزق کی ذمہ داری کفالت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ اس کے لیے کامل علم، کامل قدرت یہ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسباب و وسائل اختیار نہ کیے جائیں، ہاں اسباب و وسائل پر تکیہ نہ کیا جائے، بھروسہ اعتماد اللہ کی ذات پہ ہے، اور اسی کی شان ہے ہر مخلوق کو، چاہے وہ پہاڑوں کی چٹانوں میں رہنے والا کیڑا ہو، اور سمندر اور دریا کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں ہوں، اور فضا میں اڑنے والے پرندے ہوں، یا زمین و آسمان میں رہنے والی یہ انسان نما مخلوق ہو، سبھی کی رزق کی ذمہ داری کفالت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، کفار کا کہنا ہے یہ جادو ہے، اور اس کی جادو کے بارے میں ان کے تذکرے ہیں، پھر فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے سچی کتاب ہے، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو تم بھی اس جیسا کلام بنا کے لے آتے، اگر واقعی تم اپنی بات میں سچے ہو، اور اگر تم اللہ کے اس فرما بردار نہیں بنتے تو اللہ ہی ایسی ذات ہے جب تم اس جیسا کلام نہیں لا سکتے اور عاجز ہو، پھر اللہ کے فرما بردار کیوں نہیں بنتے؟ پھر دنیا میں کچھ لوگ زندگی گزارتے ہیں اور جن کا مطمع نظر صرف دنیا ہوتا ہے، جن کا جینا مرنا صرف دنیا کے خاطر ہے، دنیا کے خاطر زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ نے ان کی مذمت فرمائی کہ دنیا میں کچھ تو مل جائے گا ان کے اعمال کا ثمرہ، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور اسی دنیا میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ زندگی کے ضروریات وہ بھی دنیا کی استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا مطمع نظر اور زندگی کا مقصد اپنی آخرت سنوارنا ہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے جو آخرت پر اور قرآن کی سچائی پر ایمان لاتے ہیں، ان کا تذکرہ۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی جو راہ حق سے محروم ہیں، ان کے خسارے کا تذکرہ ہے۔ ایمان کی زندگی اور ایمان کے تقاضوں پہ عمل، یہ وہ لوگ ہیں
جو جنت کے مستحق ہیں، جیسے اندھا اور بینا اور سننے اور بہرا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسی حق سچ قبول کرنے والے اور اس سے محروم ہونے والے کافر کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا جو اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ ہوا اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، قوم کے با اثر لوگ مقابلے پہ آ گئے کہ تمہاری خصوصیت، تمہارا امتیاز ہمیں نظر نہیں آ رہا، آپ تو بشر ہیں، انسان ہیں، آپ کو رسالت کیسے مل سکتی ہے؟ یہ پرانا سلسلہ ہے کہ انسان کے لیے رسالت کا انکار اور انسان کے لیے نبوت کا انکار، اور ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اگر آپ کی دعوت سچی ہوتی تو معاشرے اور سوسائٹی کے معزز لوگ آپ کی دعوت قبول کرتے، ہم دیکھتے ہیں آپ کے پیچھے چلنے والے سطحی قسم کے لوگ ہیں اور کم حیثیت کے لوگ ہیں، یہ نادان لوگ، ان کے ہاں کسی شخص کی شرافت کا معیار دولت ہوا کرتا تھا، عہدہ اور منصب ہوا کرتا تھا، اسٹیٹس ہوا کرتا تھا۔ تو چونکہ پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے والے عام طور پہ فقراء ہوتے ہیں، غریب طبقہ ہوتا ہے، اور یہ صاحب با اثر لوگوں کے لیے ایک بڑا اعتراض ہمیشہ رہا ہے کہ اگر آپ کی دعوت قابل قبول ہوتی تو یہ لوگ اس دعوت کو، جو سطحی قسم کے لوگ ہیں، وہ کیوں قبول کرتے، اور سمجھدار لوگ اور شریف لوگ اور جن کے ہاں شرافت کا معیار اور بڑائی کا معیار میں عرض کروں دولت تھی، اسٹیٹس تھا، تو وہ ان کا ایک اعتراض تھا۔ اور پھر انہیں یہ بھی بات ہوتی کہ اگر ہم بھی آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے تو ہماری نشست و برخاست بھی انہی عام لوگوں کے ساتھ ہونے لگ جائے گی، ہماری اٹھنا بیٹھنا بھی انہی عام لوگوں کے ساتھ ہونے لگ جائے گا۔ یہ تکبر اور یہ غرور انہیں رائے حق سے اور ہدایت سے محروم کر رہی تھی۔ پیغمبر اپنی دعوت دے رہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے کہ مجھے تم سے اس سلسلے میں کوئی معاوضہ مطلوب نہیں ہے، نہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خزانے ہیں اور لوگوں کے ہاتھوں میں لوگوں کو دولت تقسیم کر دوں، اور نہ پیغمبر کا یہ کام ہے کہ وہ غیب کا علم رکھتا ہو، اور نہ ہی پیغمبر کوئی فرشتہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے فرمایا، اور تقریباً 1000 سال آپ نے عمر پائی، اور جب قوم سرکشی پہ ہی رہی اور گمراہی کے اندر کمر بستہ رہی، اللہ نے حضرت نوح کو اور آپ کے سچے پیروکاروں کو، جو چند ہی لوگ تھے، تعداد 80 کے قریب تھی، ان کی نجات کا فیصلہ فرمایا اور اپنی نگرانی میں کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اور پھر اللہ کی طرف سے طوفان آیا، طوفان نوح، جس نے ساری قوم کو غرق کر دیا، اسی کا تذکرہ ہے۔ اور پھر آپ کا بیٹا کنعان، وہ بھی کفار کے صف میں کھڑا تھا، ایمان نہیں لایا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، لیکن وہ ایمان نہ لایا اور وہ ایمان کی دولت سے محروم رہا، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کا اب آپ کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ آپ کے 3 بیٹے مسلمان ہو چکے تھے اور آپ کے اور بہت سارے خاندان کے لوگ ایمان لا چکے تھے، تو اللہ نے فرمایا اس کا تعلق آپ سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے ایمان نہیں لکھا گیا۔ اور یوں اللہ رب العزت نے اسی بھی دیگر کفار کی طرح اس طوفان سے غرق کر دیا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، اور ہر پیغمبر کی یہ بات کہ میری دعوت اور میرے اللہ کے اس پیغام دینے میں کوئی ذاتی مفاد نہیں، اور دعوت پر اور دین کی خدمت میں جب ذاتی مفادات پیش نظر ہوتے ہیں تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اور پیغمبر قوم کو یہی تعلیم دے رہے، اللہ سے معافی مانگو، شرک اور کفر سے توبہ کر لو، کیا ہوگا؟ تمہیں رحمت کی بارشیں ملیں گی اور تمہاری قوت میں اضافہ ہوگا۔ یعنی قوت میں استغفار کی ایک تاثیر اس دنیا میں یہ بھی ہے
صحت اچھی ہوتی ہے اس سے بھی قوت ملتی ہے، اور دوسری صورت اللہ مال و دولت میں اضافہ اور برکت عطا فرماتے ہیں، اس سے بھی قوت ملتی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ استغفار کی ایک دنیاوی تاثیر یہ بھی ملتی ہے، اور ثمرہ یہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ کثرت سے استغفار سے اللہ رزق عطا فرما دیتے ہیں اور رزق کی آسانیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی قوم کو اسی کی تعلیم دی، لیکن قوم نہ مانی، پھر اللہ کی طرف سے اس پر عذاب آیا اور اللہ کی رحمت سے یہ محروم رہی۔ قوم سمود کا تذکرہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہے، اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں اور قوم کو استغفار کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت صالح سے قوم کہنے لگی، اے صالح تم تو ہماری امیدوں کے مرکز تھے، ہمیں تم سے بڑی امید تھی۔ آج بھی اس دنیا کے اندر کوئی نوجوان جوانی اور شباب میں اللہ کی وفاداری کی زندگی اپنا لے تو بس اوقات بے دین ماحول میں رہنے والے دائیں بائیں کے لوگ تم سے تو بڑی امید تھی، تم سے تو بڑی امید تھی، تم کس راہ پہ چل پڑے ہو، تم کن لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا تم نے شروع کر دیا ہے۔ تو قوم بھی حضرت صالح کے بارے میں یہی کہنے لگی، ہمیں تم سے بڑی امید تھی، لیکن تمہاری یہ باتیں کہ یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ تو قوم نے اس انداز سے حضرت صالح علیہ السلام کو جسے کہیں کہ نظر انداز کر دیا، اور اللہ کی طرف سے جو حضرت صالح کو اونٹنی کی شکل میں معجزہ ملا تھا اس کے ساتھ بھی زیادتی کی اور اسے قتل کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس قوم پر ایک تیز آواز بھیجی اور یہ اوندے منہ گھرے میں یوں پڑے رہے جیسے ان کا وجود ہی ختم ہو گیا، اور اس قوم کی ہلاکت تذکرہ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور انسانی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ خصوصیت انتہائی درجے کے مہمان نواز، جب فرشتے آئے، مہمان آئے تو فوراً آپ نے ان کے سامنے کھانے کے لیے پیش کیا، لیکن فرشتے انہیں تو کھانے کی طلب ہی نہیں ہوتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر سے گئے، اس لیے کہ کسی گھر میں کوئی مہمان آئے اور پھر وہاں کا نمک نہ کھائے تو خطرہ تھا کہ نقصان پہنچانے تو نہیں آئے۔ وہاں بھی اس زمانے میں یہ رواج تھا، جو جس گھر کا نمک کھا لے تو سامنے والے کو اطمینان ہوتا، اب میرا مال، میری عزت اس سے محفوظ ہو گئی، اتنا تھا۔ اور اب تو جو کچن میں رہتے ہیں بس اوقات وہی سب کچھ لوٹ کے لے جاتے ہیں، وہی سب کچھ لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں یہ تھا کہ نمک کھا لیا، اب اس سے حفاظت یقینی ہے، یہ گھر والوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب فرشتوں نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ، اور اپنے دل کے اندر اس اندیشے کو محسوس کیا، تو فوراً فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ نہ ڈریں، اور ہم تو قوم لوط کے لیے آئے ہیں اور ان کی نافرمانی پر اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا ہے، اور اللہ نے آپ کے لیے بیٹے کی خوشخبری دی ہے۔ تو ان کی اہلیہ پردے میں تھی، اہلیہ بھی بوڑھی، ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے۔ جب یہ بات انہیں پتہ چلی تو وہ ہنسنے لگ گئی، ہنسنے لگ گئی اور کہنے لگی، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، میں بوڑھی، یہ بوڑھا بیٹا ہوگا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ رب العزت آپ کے گھرانے کو اپنی رحمت اور قدرت کا نمونہ بنا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوں بیٹے کی خوشخبری سنا دی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، میرا بھتیجا، وہاں لوط بھی ہیں، تو فرمایا کہ آپ کے بھتیجے کو اللہ نے نجات کا فیصلہ فرمایا ہے اور ان کی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہوا ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قوم لوط کو ان کی بے حیائی اور ان کی گندگی پر ایسا عذاب دیا کہ زمین سے اس پوری بستی کو اٹھایا، زمین پہ پٹخ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ،
یہ اس قسم کی ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ پھر قوم مدین کا تذکرہ ہے، دیکھتے چلی جائیے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں بہت بنیادی موضوع ہے اللہ کی وحدانیت، اور بہت بنیادی موضوع ہے استغفار کی تلقین، اور بہت بنیادی موضوع ہے کہ پیغمبر اپنی دعوت پر ان کے پیش نظر کوئی ذاتی مفادات نہیں ہوتے، اور بہت بنیادی موضوع انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے نظر آ رہا کہ اللہ کی نافرمانی اللہ کے غضب کا مستحق ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی یہ ہلاکت کا پیش خیمہ ہے، اور اللہ کی نافرمانی اللہ کی طرف سے ہلاکت کے فیصلوں کی بنیاد ہے۔ اللہ کی نافرمانوں سے ہنستی بستیاں اجڑ جایا کرتی ہیں، اور ترقی یافتہ قومیں ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ قوم لوط کا تذکرہ، قوم عاد کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ، اور یہ قوم مدین ہے، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، انہیں بھی اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے، اور ان کے اندر ایک عام سی خرابی، ناپ تول میں کمی، خیانت، بددیانتی اس قوم کے اندر موجود تھی۔ تعلیم دی، ترغیب دی، سمجھایا، قوم کہنے لگی اے شعیب جب تک تیری بات نماز کی تھی سمجھ میں آ رہی، اب تم تو ہمارے معاملات کے اندر بھی دخل دینے لگے ہو، معاملات کے اندر ہماری مرضی، جو کمائیں، جیسا کمائیں، جیسا اکٹھا کریں۔ آج بھی یہی حال ہے، بعض لوگوں کے ہاں دین کا تصور صرف نماز تک ہے، صرف مسجد تک ہے، صرف خانقاہ تک ہے، معاملات کوئی نہیں رہتے، معاشرت اسلامی نہیں رہتی، اخلاقیات نام کی چیز ختم ہو گئی۔ حالانکہ دین کا کمال یہ ہے، دینداری میں جسے کہ دینداری کی اندر کمال یہ ہے کہ وہاں معاملات بھی دین کے مطابق ہو، معاشرت بھی دین کے مطابق ہو، اخلاقیات بھی دین کے مطابق ڈھلی ہوئی ہو۔ عبادات تو دین کا پہلا قدم ہے، اور کسی کی زندگی میں عبادت بھی نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں، اس کا تو اسلام بھی خطرے میں۔ لیکن اس سے پورا دین کا تصور نہیں آتا، پورا دین تو اس میں معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے کے اندر ایک شخص آیا اور وہ نہ مسجد میں گیا، رومی تھا، اور ایک قاصد بن کے آیا اور جاسوسی اور خبر اور حالات سے آگاہی لینے کے لیے آیا۔ وہ سیدھا بازار آیا، نہ مسجد گیا، نہ خانقاہ گیا، نہ دینی درسگاہ میں گیا، اور اس نے وہاں جائزہ لیا۔ واپس جا کر رومی دربار کے اندر جا کر جائزے رپورٹ پیش کرتا ہے، کہنے لگا میں نے مسلمانوں کو کیا دیکھا ہے، لا یغلو ولا یغلا، لا یغلو ولا یغلا، ان میں سیاست بھی ہے کہ دھوکہ کھاتے نہیں ہیں، اور ان میں دیانت بھی ہے کہ وہ دھوکہ دیتے نہیں ہیں، دیانت بھی زندہ ہے، سیاست بھی زندہ ہے۔ رومی بادشاہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اگر ان کی معاشرت اور ان کے معاملات یہ ہیں پھر یہ کسی سرحد کے پابند نہیں رہ سکتے، ان کا نظام زندگی کے لیے کوئی سرحد رکاوٹ نہیں بن سکتی، ان کا نظام دنیا میں پھیل کے رہے گا۔ تو یہ قوموں کے اندر جو خرابیاں ہیں، اور پھر اللہ اپنے کلام میں اس کا تذکرہ فرما رہے، امت مسلمہ کے لیے تلقین ہے کہ اس سے قوموں کی ہلاکت آتی ہے، امت اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے اور ان کمزوریوں سے اپنے معاشرے اور بازاروں کو پاک رکھے۔ قوم کہنے لگی شعیب معاملات کے معاملے میں ہم آزاد ہیں، ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم اپنے مالی اور اپنے معاملات میں جو چاہیں کہ کریں گے، ہمیں اس میں تمہاری تلقین کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، باقی مجھے اپنے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے اور مجھے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، تمہیں تلقین کرتا ہوں تم استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ قوم کہنے لگی ہمیں تمہاری باتیں کوئی عقل مندی کی نہیں لگتی، اور اگر تمہاری قوم اور تمہارا خاندان تمہارا ساتھ نہ دیتا ہم تمہیں رجم کر دیتے۔ حضرت شعیب فرمانے لگے تمہیں اللہ کا لحاظ نہیں ہے، خاندان کا لحاظ ہے، تمہیں اللہ کا لحاظ نہیں ہے، خاندان کا لحاظ ہے۔ اور پھر اس قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا، اور ان پر بھی یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔
پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور کئی جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یہاں بھی اختصار سے، اور پھر آخرت میں تذکرہ کہ جو بدعمالی پر جن کی زندگی گزری اور اسی کفر اور نفاق پر ان کا مرنا ہوا، یہ ہمیشہ کے جہنمی ہیں، اور جن کی زندگی ایمان اور اعمال صالحہ پر اور ان کا خاتمہ ہوا وہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی اس کا تذکرہ ہے، اور ہر قوم کو آپ کا رب ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ اور اللہ نے پھر اپنے پیغمبر کو یہ سارے واقعات جو آپ علیہ السلام کے لیے تسلی کا سامان تھے اور امت مسلمہ کے لیے رہنمائی اور اس میں جسے کہیں کہ نصیحتیں موجود تھیں، پھر آخر میں اللہ کے نبی سے خطاب ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ کریں۔ آپ اللہ کے دین پر، ایک شخص آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ اوصنی، مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا نام لو اور پھر اس پہ استقامت کا مظاہرہ کرو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ پر ایمان لے آئے پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، ہر حال میں اپنے اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، ہر حال میں اپنے اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، اور یہی تلقین پیغمبر علیہ السلام کے واسطے سے ساری امت کو ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ ایک تو آدمی ظالم ہوتا ہے، وہ بھی ظالم ہے، اور ایک آدمی بظاہر ظلم نہیں کر رہا ہوتا لیکن ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کی حمایت ظالموں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کا جھکاؤ ظالموں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی جسے کہیں کہ گفتگو کا انداز ظالموں کی حمایت ہوتی ہے۔ فرمایا ان دونوں کو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ ان پر بھی جہنم کی آگ ہے، انہیں بھی آگ پکڑ لے گی۔ ظالم بننا اور ظالموں کی حمایت کرنا یہ سب ہی اللہ کی طرف سے غضب کا شکار ہونے والے ہیں۔ تو اہل ایمان کو تلقین فرمائی تم ظلم بھی نہ کرنا اور ظالموں کا ساتھ بھی نہ دینا اور ظالموں کی حمایت بھی نہ کرنا، اور سب سے بڑے ظلم کی شکل شرک ہے، شرک سب سے بڑے ظلم کی شکل کفر ہے، کفر سب سے بڑے ظلم کی شکل ہے، نفاق، نفاق اور سب سے بڑے ظلم کی شکل ہے کبائر، کبائر ان کا ساتھ نہ دینا۔ اور پھر نماز کی تلقین کا تذکرہ فرمایا کہ زمین پر فساد تبھی آتا ہے جب کوئی طبقہ زمین پہ ایسا نہیں رہتا جو برائیوں سے روکے، گناہوں سے روکے اور اللہ کی نافرمانی سے روکے۔ جب ایسا طبقہ نہیں آتا پھر زمین پر فساد برپا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے گویا کہ اس بات کی اس امت کو تلقین فرمائی کہ ہمیشہ تم میں سے ایک ایسا طبقہ ہونا چاہیے جو اللہ کی نافرمانیوں کو روکنے کا انتظام میں ہو اور اس کے اہتمام میں ہو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی مختلف قصص، آپ علیہ السلام کی زبان پر ان کا جاری ہونا یہ آپ کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر زمین و آسمان کا حقیقی بادشاہ اکیلا اللہ ہے، اور آپ اسی پہ بھروسہ کریں، اسی کی بندگی کریں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سورہ یوسف کے اندر، اور یہ مرتب ترین قصہ ہے۔ قرآن میں بہت سارے قصص موجود ہیں لیکن سب سے زیادہ مرتب قصہ اور جسے کہیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، اسی کو اللہ نے خاص طور پہ اس انداز سے بتلایا، احسن القصص ہے، احسن القصص ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن خواب دیکھی اور اس خواب میں ستارے دیکھے، سورج چاند دیکھا، اور ان کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تو اپنے ابا سے کہا کہ یہ خواب مجھے آئی ہے، اپنے والد کے سامنے پیش کی۔ والد سمجھ گئے اللہ رب العزت یوسف علیہ السلام کو بڑا مرتبہ دینا چاہتے ہیں، تو تلقین فرمائی کہ اس کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، بھائیوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے ہاں ایک تو ان صفات کی وجہ سے جو بچپن ہی کے اندر ان کی سیرت کے اندر بہت نمایاں تھی اس کی وجہ سے، اور پھر چھوٹی بھی تھے تو باپ کی توجہ انہیں زیادہ حاصل تھی، اور اس سے شیطان نے ان کے بھائیوں کے درمیان حسد پیدا کر دیا اور ان کے قتل کرنے کے درپے ہوئے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور انہوں نے مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے کس طریقے سے ہٹایا جائے، اور پھر انہوں نے اپنے ابا سے بہانہ بنا کر ایک جنگل میں لے گئے اور پھر بہانہ تراشا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گئی ہے، اور پھر ایک کنویں میں ڈال دیا،
اور پھر اس کنویں پر ایک تاجروں کا قافلہ آتا ہے اور اسے کنویں سے نکال کر عزیز بازار مصر کے اندر اسے فروخت کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے۔ اللہ ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ وہ اپنے بھائی کو مٹانا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے علم میں اور قدرت میں کچھ اور انتظام تھا۔ اور یوں جب ان کی فروخت ان کی خریداری میں عزیز مصر بھی آیا، جس کا اس وقت مصر کے اندر جو مرتبہ تھا وہ وزارت خزانہ کا تھا، وہ وزیر خزانہ تھے، وہ ان کا منصب تھا۔ اور وہ عزیز مصر بھی وہاں آئے اور ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بازار سے خریدا اور واپس اپنی اہلیہ کے پاس لے گئے اور ان سے کہا کہ اسے اپنے پاس رکھو اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نیک سیرت بھی تھے اور اللہ رب العزت نے حسن و جمال بھی دیا تھا، تو وہ عورت فتنے میں پڑ گئی اور اس نے اپنی ناجائز خواہش پورا کرنے کا تقاضا کیا، دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو اس امتحان میں کامیاب فرمایا۔ عفت پاک دامنی آپ کی محفوظ رہی اور آپ باوجود کہ دروازے بند تھے اپنی پاک دامنی بچانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی ہے۔ جب نکل کھڑی ہوئی ہے اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ وہ راستے جو بند تھے اور وہ دروازے جن پہ تالے لگے ہوئے تھے وہ ٹوٹتے چلے گئے، راستے کے دروازے کھلتے چلے گئے اور یوسف علیہ السلام اپنی عفت اور پاک دامنی بچاتی ہوئے باہر نکل آئے۔ جب باہر نکلے تو وہاں سامنے وہ عزیز مصر موجود تھا، تو فوراً اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا، اور جب الزام لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادتی اس کی طرف سے ہے، غلطی اس کی ہے۔ تو وہاں ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، یہ دیکھ لو قمیض آگے سے پھٹی ہے پیچھے سے پھٹی ہے، اگر آگے سے پھٹی ہے تو قصوروار یوسف ہیں، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ پیچھے سے کھینچ رہی ہے، یہ بھاگ رہے ہیں، قصوروار عورت ہے۔ اللہ کی شان، قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام سچے تھے۔ تو جب یہ دیکھا گیا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اس خاتون ہی کا مکر ہے۔ قرآن میں مرد شیطان کے بارے میں بتایا گیا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس کا مکر کمزور ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ کے نبی نے عورت کا بڑا مرتبہ بتایا ہے، الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ، بہترین چیز اس دنیا کی نیک صالح عورت ہے، لیکن اگر یہ شیطانی زندگی کا شکار ہو جائے یہ عورت، اور شیطانی تہذیب کا شکار ہو جائے یہ عورت، اور پھر اسے شیطان اپنا جال بنا لے تو ان کیدکن عظیم، پھر اس کا مکر بہت بڑا ہے۔ تو عزیز مصر نے حضرت یوسف سے فرمایا کہ آپ اس معاملے کو جانے دیں، اس معاملے کو دبا دیں، لیکن بڑی خاتون کا تذکرہ تھا، بڑی سوسائٹی کی بات تھی، بات پھیلتی چلی گئی اور دائیں بائیں تذکرے ہونے لگے کہ یہ اس نے اپنے جذبات بھی اگر دیے اور اپنا دل بھی دیا تو ایک ایسے شخص کو جو اس کے گھر میں ایک ماتحت تھا اس کے سامنے اپنا دل پیش کر دیا۔ تو جب یہ بات اس خاتون کے کانوں میں پڑی تو اس نے وہاں ایک دسترخوان لگایا اور سب کو دعوت پہ بلایا، اپنی جاننے والیوں کو، اور دسترخوان پہ چھری بھی رکھی، پھل بھی رکھا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے باہر بھیجا، باہر بلایا، اور جب انہوں نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کو تو کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو بشر ہے ہی نہیں، یہ تو بہت ہی کوئی معزز فرشتہ ہے، بہت ہی معزز فرشتہ ہے۔ اور وہ ایسی مبہوت ہوئی اس حسن و جمال دیکھ کر، بجائے پھلوں کے کاٹنے کے انگلیاں کاٹ بیٹھی، وقطعن ایدیہن، انگلیاں کاٹ بیٹھی اور کہنے لگی قسم خدا کی یہ تو بشر ہے ہی نہیں۔ اور پھر وہ کہنے لگی کہ میں نے اسے بہت اپنی طرف بلایا لیکن یہ پاک دامن رہا، لیکن اگر اس نے میری چاہت پوری نہ کی
میں اسے جیل میں ڈال دوں گی، میں اسے جیل میں ڈال دوں گی۔ اور یہ دھمکی دی۔ سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ بلند کردار ساری امت کے نوجوانوں کے لیے ایک بہترین اسوہ ہے کہ آپ نے اس مصیبت اور اس ازمائش کے گھڑی میں کیا کیا۔ سب سے پہلے جو کام کیا، اللہ کی نعمتوں کا استحضار اور دھیان کیا کہ جس اللہ نے مجھے یہ عزت بخشی ہے اور میری یوں حفاظت فرمائی ہے اور یوں میری حفاظت کا انتظام فرمایا ہے، مجھے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا استحضار، اور دوسرا کام اس ماحول سے اپنے آپ کو نکالنا، اس ماحول سے اپنے آپ کو نکالنا۔ اور تیسرا کام جو آپ نے کیا وہ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی، اپنے اللہ سے مدد، اپنے اللہ سے مدد۔ کوئی شخص اپنی جوانی بچانا چاہے، اپنا شباب بچانا چاہے اور اپنی زندگی کو گناہوں کی نجاستوں سے محفوظ رکھنا چاہے تو اللہ کی نعمتوں کا استحضار رکھا کرے تاکہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہو۔ پھر حیا آتی ہے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے، پھر حیا رہتی ہے اس محسن کو ناراض کرتے ہوئے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا استحضار۔ اور دوسرا، اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کو پاک اور پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے تو ماحول اچھا رکھے، نیک لوگوں کے ساتھ اچھی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، بری صحبت سے بچ جائے۔ توبہ بھی تبھی توبہ قبول ہوتی ہے اور توبہ پر استقامت تبھی ملتی ہے جب آدمی اس ماحول کو چھوڑتا ہے، جب اس ماحول کو چھوڑتا ہے۔ اور تیسری چیز، اپنے اللہ سے مدد چاہنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی اور اس انداز سے مانگی، اے اللہ جیل کی کال کوٹری اسے میں برداشت کر لوں گا، جیل کی تنہائی اسے برداشت کر لوں گا، جیل کی تنگی برداشت کر لوں گا اور جیل کی بھوک اور فقر برداشت کر لوں گا، لیکن اے اللہ تیری نافرمانی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، عفت پاکدامنی داغدار کر دو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ رب السجن احب الی، جیل مجھے زیادہ پسند ہے تیری نافرمانی سے، جیل چلا جاؤں گا، کال کوٹری گوارا کر لوں گا، روکھا سوکھا کھا لوں گا، وہاں کی تنہائی تاریخی برداشت ہو جائے گی، لیکن اے اللہ تیری نافرمانی برداشت نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی گناہ کی یہ شناعت پیدا فرما دے، اس سے یہ وحشت نصیب فرما دے، گناہ کی یہ گندگی ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرما دے کہ گناہ سے ایسا خوف آئے، اس سے ایسی وحشت ہونے لگے کہ ہر تکلیف برداشت ہے اور ہر آسانی قربان کی جا سکتی ہے اور ہر جسے کہیں کہ راحت قربان کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی یہ برداشت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ گندگی ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، یہ ناقابل قبول ہے۔ اللہ ایسی وحشت گناہوں سے ہمیں نصیب فرما دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کیا تو انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ عام طور پہ آدمی کے پاؤں پھسل جاتے ہیں حسن دیکھ کر، عام طور پہ پاؤں پھسل جاتے ہیں اقتدار دیکھ کر، عام طور پہ پاؤں پھسل جاتے ہیں دولت دیکھ کر۔ اللہ اکبر، یہاں دولت بھی موجود ہے، اقتدار بھی موجود ہے، دولت بھی موجود ہے، اقتدار بھی موجود ہے، حسن بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی عفت اور پاک دامنی پر استقامت موجود ہے۔ ورنہ بڑے بڑوں کے پاؤں پھسل جایا کرتے ہیں دولت دیکھ کر، اقتدار دیکھ کر، عہدہ منصب دیکھ کر، حسن و جمال دیکھ کر۔ آج یہی وہ تین چیزیں ہیں، یہی وہ تین چیزیں ہیں جس سے انسانوں کی قیمت لگتی ہے، جس سے انسانوں کی قیمت لگتی ہے۔ منڈیوں میں انسان بکنے لگتے ہیں، ان کا کردار بکتا ہے، ان کے اقدار بکتے ہیں، ان کا دین بکتا ہے، ان کا مذہب بکتا ہے، ان کی پاکیزہ نسب بکتا ہے، یہ سب چیزیں بکتی ہیں اور قیمت انہی چیزوں سے لگتی ہے، کہیں حسن و جمال، کہیں دولت، کہیں اقتدار، عہدہ اور منصب۔ تو یہ تینوں بڑی چیزیں موجود تھیں، لیکن یہاں نیکی پر استقامت ہے، تقوی پہ استقامت ہے، پاکیزگی اور طہارت پہ استقامت ہے۔ جیل میں ڈال دیے گئے، لیکن نیکی نیکی ہوتی ہے، کہیں بھی جائے تو نیکی بتاتی ہے کہ یہ آدمی نیک آدمی ہے، سیرت بتاتی ہے کہ یہ با کردار آدمی ہے۔ تو جیسی جیل میں گئے تو وہاں سب کی محبتوں کا مرکز بن گئے،
اپنے اخلاق سے، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے لوگ دائیں بائیں آ کر آپ کی صحبت میں بیٹھنے لگے، تو وہاں دو شخص ایسی بھی تھے جو بادشاہ وقت کے باورچی کچن میں کام کرتے تھے، اور ان پر سزا تھی کہ انہوں نے بادشاہ وقت کو قتل کرنے کی سازش کی ہے، انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ انہیں خواب آئی اور انہوں نے اپنی خواب آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ مجھ سے مانوس ہیں، ان کے دلوں میں میری عقیدت ہے، تو اچھا موقع ہے اس عقیدت سے فائدہ اٹھایا جائے، اس عقیدت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ جو دنیا دار ہوتا ہے وہ عقیدت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے اپنی دنیا بناتا ہے، اس سے اپنی دنیا بناتا ہے، اس سے مفادات اکٹھے کرتا ہے۔ اور جو خدا پرست ہوتا ہے وہ اس عقیدت سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ انہیں اللہ والا بناتا ہے، انہیں اللہ والا بناتا ہے، انہیں اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ والا بناتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عقیدت دیکھی تو فوراً انہیں اللہ کی دعوت دی، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا تذکرہ فرمایا، اور پھر خواب کی تعبیر بھی بتائی کہ ایک آدمی جس نے یہ دیکھا کہ اس کے سر پہ روٹیاں ہیں اور اسے پرندے کھا رہے ہیں، تو اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اور دوسرا شخص دوبارہ اپنی ملازمت پہ بحال ہوگا، اور وقت کے بادشاہ کو وہ پھر جسے کہیں کہ خدمت پہ وہ مامور ہو جائے گا، اور اس کی خدمت اور اسے ملازمت پھر بحال ہو جائے گی۔ یہ خواب کی تعبیر بتا دی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا جو آزاد ہونے والا تھا کہ میرا بھی تذکرہ باہر کر دینا جب تم آزاد ہو، کہ ایک بے قصور آدمی جیل کی کوٹری میں پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کی شان وہ باہر گیا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّ، وہ بھول ہی گیا، اور پھر کئی سال تک آپ جیل میں رہے۔ اب وقت کے بادشاہ کو خواب آتی ہے، 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف وسبع، اس نے ایک خواب دیکھی ہے کہ 7 گائیں ہیں اور صحت مند ہیں، اور انہیں 7 بوکھی گائیں اور 7 جسے کہیں کہ بالیاں سرسبز اور 7 خشک ہیں۔ اس کا وہ خواب دیکھتا ہے، اور اپنے وزراء کو اور اپنے جسے کہیں کہ ہم نشینوں کو اکٹھا کر کے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہے، اور سب ہی خواب کی تعبیر سے معذرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو وہ شخص جو جسے رہائی ملی تھی اسے فوراً یاد آ گئی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس نے کہا کہ آپ مجھے جیل کی طرف بھیجیں، ایک شخص ہے جیل میں پڑا ہے، خواب کی تعبیر خوب جانتا ہے، آپ مجھے وہاں بھیجیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ جب گیا، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سبحان اللہ پیغمبر کتنا اعلیٰ اخلاق پر ہوتے ہیں اور کتنی اعلیٰ صفات ان کے اندر ہوتی ہیں، نہ طنز ہے نہ تنقید ہے، اور نہ یہ کہا کہ ہمیں تو بھول ہی گئے، اپنی باری آئی پھر ہماری یاد آ گئی، کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور جو آنے والی آزمائش تھی اس سے بھی آگاہ کیا، اور اس آزمائش سے اور اس قحط سالی سے نکلنے کی تدبیر بھی بتائی۔ جب یہ خواب کی تعبیر اور تدبیر لے کے آیا تو بادشاہ وقت سمجھ گیا یہ آدمی بہت قیمتی ہے، اب کہا جاؤ اسے رہا کرا کے لے آؤ، اسے باہر لے آؤ۔ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اب رہا ہونے سے انکار کر دیا، اور فرمایا پہلے میرے کردار اور میرے پر جو الزامات ہوئی ہیں پہلے اس کی وضاحت ہو جائے، اور ان حقائق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اس لیے کہ پیغمبر نے اپنے کردار اور اپنی سیرت کو اور اپنے دامن کو بہت پاکیزہ رکھنا ہوتا ہے، اور اس پر کوئی تہمت کا داغ نہ ہو، اس لیے کہ اس کی دعوت میں اثر تبھی ہوگا اور لوگوں کے دلوں میں اس کی دعوت تبھی اثر انداز ہوگی جب اس کی کردار کی اور اس کی سیرت کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میرا معاملہ واضح ہو، چنانچہ عورتوں کو بلایا گیا اور انہوں نے قسم کھائی کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار میں کوئی کمی نہیں دیکھی، اس کی عفت میں اور پاک دامنی میں کوئی داغ نہیں دیکھا،
جب حق واضح ہو گیا اور پھر اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی رہائی ہوئی، آگے پھر جو اللہ نے آپ کو عزت اور مرتبہ عطا فرمایا اس کا تذکرہ آئے گا۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔